السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الصوم باب فضل الصوم۔ محترم ناظرین، ہم رمضان کے مسائل تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب ہمارا یہ چوتھا درس ہے جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ان امور پر کچھ بات ہوگی جو روزے کو باطل کرنے والے امور ہوتے ہیں، لہذا ہم بتائیں گے کہ روزے کو باطل کرنے والی اشیاء کیا ہیں اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلی قسط ہے، اس کے بعد دوسری قسط آپ کی خدمت میں آئے گی اس امر کی، یعنی روزہ باطل کرنے والے امور کی۔ تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس چیزوں سے روزے پہ فرق پڑ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ امور ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات بتانے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو بھی۔ محترم ناظرین، میں نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 تلاوت کی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی صبح صادق رات سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، مکمل کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی صبح کا سفید دھاگے سے مراد یہاں پر صبح صادق ہے، اور رات یعنی کالے دھاگے سے مراد یہاں رات کا حصہ ہے، یعنی سحری کا وہ وقت جس وقت کے اندر کھانا پینا سب جائز ہے، اور ایک مومن اس ٹائم تک کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور اس سے قبل جماع بھی کر سکتا ہے، معاشرت بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ پھر اس کے بعد جب تم سحری کھا لو تو اس کے بعد روزے کی تکمیل کرو رات تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور ان تمام امور سے باز آنا ہے، کھانے سے، پینے سے، معاشرت سے، ان تمام معاملات سے آپ کو پورے دن دور رہنا ہے، اور رات کے وقت میں جب مغرب کی اذان ہو جائے تو افطاری کر کے
اور اس کے بعد صبح صادق تک آپ کے لیے کھانے کی اجازت اللہ رب العالمین کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر فراہم کرے گا، اور اگر اس کے برخلاف چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کے شکار ہوں گے۔ روزہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ روزہ رکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے خوف، اللہ رب العزت کے ڈر، اللہ رب العالمین کے تقوی کی بنیاد پر ایک مومن اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو کھانے پر کنٹرول نہیں کر پائے اور پینے پہ کنٹرول نہیں کر پائے اور اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر پائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا روزہ برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے روزے کو وہ خود برباد کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن سزا دے گا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دن کی حالت میں ان تمام چیزوں سے روکا ہے وہ نہیں رکا، اور بیڑی سگریٹ ساری چیزیں جو کہ امور حرام امور میں سے ہیں ان کا بھی ارتکاب کرتا ہے اور کھانا اور پینا بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مزید اللہ رب العالمین اس کے گناہ میں زیادتی کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ ثواب میں زیادتی کرتا ہے اسی طرح گناہ میں بھی زیادتی کر دیتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت سے اگر کوئی کھانا پینا جو ہے چھوڑتا نہیں، کھاتا اور پیتا رہتا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کی سزائیں رکھتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور منہ پھاڑ پھاڑ کے کھانا کھاتے ہیں، دن میں اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں الٹے پاؤں کے بل پہ اللہ تعالیٰ انہیں لٹکا دے گا، اور ان کا منہ نیچے ہوگا، ان کے جو ہے گلپھڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا اور اس سے خون بہتا ہوگا۔ سب کو پتہ چلے گا کہ یہ بے روزدار ہے جو روزے کی حالت میں، رمضان کے روزوں کی حالت میں روزہ رکھتا نہیں تھا بلکہ روزے کی افطار کرتا تھا، یعنی روزے کو توڑ دیتا تھا۔ اللہ کے یہاں بہت سخت سزا ہے۔ اب اس پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نہ کھائے، بھول کر کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو مختصر طور سے انشاءاللہ بتائیں گے، اور ہم اسی مسئلے پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو صحیح فرمائے اور ہمیں اسی وقت اللہ کے حکم کی تابع داری کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ ہمیں تقوی اور طہارت نصیب فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں، ہم عزت سے پیش آئیں اور ہم اس مہینے کے وقار کو سامنے رکھیں۔
یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، یہ مہینہ نیکی کے کمانے کا مہینہ، یہ مہینہ قرآن مقدس کے نزول کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا مہینہ، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچاننے کا مہینہ، فقر و فاقے سے رہنے والے لوگوں کی قدر کو سمجھنے کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کی ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے اپنے گھروں میں اس درس کو اللہ رب العالمین ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو ان دروس سے مسائل کو سمجھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ بخاری شریف سے پیش کی گئی، جس کا نمبر ہے 1894 نمبر کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اور اس سے ماخوذ مسائل کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، ایک روزہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو وہ روزہ 2 مہینے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی قدر کریں، اور اس کو ایسے بہترین موسم کو اس ٹائم پر گوائیں نہیں۔ اپنے گھر میں رہ کر لاک ڈاؤن کی صورت میں آپ اپنے گھر پر ہیں، آپ اپنے گھر پہ رہ کر کے نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، اور اسی طرح زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔